یہ گولی جو چلتی ہے، گولی چلی اسلام آباد میں، گولی چلی مریدکے میں، یہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، اور چھوٹا ٹرمپ نیتن یاہو بے غیرت خونی درندہ جس کے عوام بھی اس کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے مریدکے میں گولی چلی، اور دھمکی ہے، اور سبوں کی دھمکی ہے کہ جو پھر نکلے گا ہم پھر نپٹ لیں گے، وہی سلوک کریں گے جو پہلے کیا۔ یہ دھمکی، میں نے زندگی میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا، اللہ معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ایک دفعہ پٹرول پھر مہنگا ہو گیا، 15 روپے پر لیٹر۔ میاں صاحب نے کوئی بڑا سا پتھر اپنے دل پہ رکھ لیا، اور دوسرے میاں صاحب نے کوئی خون کے آنسو بہائے ہوں گے، اس لیے کہ جب 1 روپیہ 1.5 روپیہ مہنگا ہوتا تھا تو اس وقت رات میاں صاحب کو نیند نہیں آتی تھی، بڑے میاں صاحب کو، اور چھوٹے میاں صاحب کہتے تھے یہ پٹرول یہ 150 کا بیچ رہے ہیں، میں اگر ہوتا تو میں 70 روپے کر دیتا۔ اب وہ سارا کچھ شاید پرانی یادیں، یاد ماضی، وہ کہتے ہوں گے یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب وہ یاد بھی نہیں کرتے کہ میں نے قوم کو کیا کیا جھوٹی تسلیاں دی تھیں، جھوٹے وعدے کیے تھے، سہانے خواب دکھائے تھے۔ کل میں کوئی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کسی کا ویڈیو کلپ، مجھے نام یاد نہیں رہا کون صاحب تھے، انہوں نے 3 بیان لگائے تھے۔ ایک مریم نواز کا کہ مریم کی حکومت آ گئی نون لیگ کی تو 100 یونٹ والوں کو بل نہیں دینا پڑے گا، جب وہ جائیں گے بل دینے تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا بل پنجاب حکومت نے ادا کر دیا۔ اور بلاول زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ 300 یونٹ تک ہم فری دیں گے، کوئی بل لیں گے ہی نہیں۔ اور بلاول کی باجی محترمہ آصفہ تھی یا بختاور تھیں، وہ بھی فرما رہی تھی کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے۔ اب کہاں ہو بلاول، بھٹو، زرداری کہاں ہو؟ شوگر کے مریض تو نہیں ہوگا، کہیں شکل کافی سمارٹ ہوتی جا رہی ہے، یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ اللہ خیر کرے، دعائی کر سکتے ہیں۔ مریم نواز کو اب یونٹوں شونٹوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مریم نواز جو کہا کرتی تھی نا، بڑے میاں صاحب کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور چھوٹے میاں صاحب دل پہ پتھر رکھ کے قیمتیں بڑھاتے ہیں، تو اب تو میرا خیال اتنے پتھر رکھ لیے ہوں گے میاں شہباز شریف نے کہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ جنگ ہوئی ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان، اور کچھ عرب ممالک پہ بھی اٹیک ہوئے، وہاں سے چونکہ امریکی جہاز اڑ کے آتے تھے تو ایران بھی وہاں کرتا تھا، اور قیمتیں بڑھی پاکستان میں۔ انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہے، افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہے، باقی جو قرب و جوار میں جتنے ممالک ہیں وہاں اگر کسی جگہ بڑی بھی ہے تو کوئی 2 روپے 5 روپے۔ ہمارے جو ہیں یہ قیمتیں بڑھانے کی طرف ہی ہیں، یہ روکنے کی طرف سوچ بھی نہیں رہے۔ ان کو تو ایسا موقع ملا ہے کہ یہ کہتے ہیں جتنی کو کھلڑی اس عوام کی اتار سکتے ہو اتارو، تاکہ یہ پھر جب ان کی کھلڑی اتر جائے تو پھر یہ یاد کریں اور پھر یہ نعرہ لگائیں، شیر ایک واری پھر تو میئیں دے نعرے وجن گے، میئیں دے نعرے وجن، یہ پھر نعرے لگائیں، اتنی کو کھلڑی اتارو ان کی کہ یہ بیچارے شیر کو یاد کریں۔ اور 8 فروری کا بدلہ لوگ کہتے ہیں، اور جو میں سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں نا، بیبیاں بیچاری گالیاں دے رہی ہیں، بابے گالیاں دے رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی، لیکن اکتائے ہوئے لوگ، تنگ آئے ہوئے لوگ جن کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو شاید کہیں کسی وقت تھوڑی بہت شرم آ جائے کہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنی رعایا کے ساتھ۔
اس رعایا کے ساتھ جس کے بارے میں حکم ہے کہ ان کا خیال رکھو، ان پہ رحم دلی کے ساتھ ان سے پیش آؤ، ان پہ نرمی کرو، ان کے لیے آسانیاں کرو، اس رعایا کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاید یہ لوگ بیچارے گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو آ جائے، لیکن نہیں، ان کو صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ ٹرمپ کی اشیرباد، ٹرمپ کی شاباش کہ کرسی سے تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا میرے ہوتے ہوئے، جو چاہو کرو۔ یہ گولی جو چلتی ہے، گولی چلی اسلام آباد میں، گولی چلی مریدکے میں، یہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، اور چھوٹا ٹرمپ نیتن یاہو بے غیرت خونی درندہ جس کے عوام بھی اس کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے مریدکے میں گولی چلی، اور دھمکی ہے، اور سبوں کی دھمکی ہے کہ جو پھر نکلے گا ہم پھر نپٹ لیں گے، وہی سلوک کریں گے جو پہلے کیا ہے۔ یہ دھمکی میں نے زندگی میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں آخرت بھولے ہوئے ہیں لوگ۔ رات ہمارے ہمسائے میں لبرٹی مارکیٹ میں، یہاں سے 2-4 منٹ کا رستہ ہے، 7-8 مئی مارکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پہ بڑا ایونٹ ہوا ناچ گانے کا، میوزک کنسرٹ، اور اس میں طوائفیں اور گلوکار بلائے گئے، اور میرا سارا علاقہ بند تھا، بیریئر لگے ہوئے تھے، لوگ گزرنے بیچارے پتہ نہیں کئی گھنٹے پھنسے رہے، ڈیفنس سے آنے والے، کویلری گراؤنڈ سے آنے والے، ادھر کلمہ چوک سے آنے والے، ادھر شاہراہ اقبال پہ اور علامہ اقبال روڈ پہ آنے والے، لبرٹی کی طرف جو رستہ بھی تھا ان سب پہ بیریئر لگے ہوئے تھے، اور راج تھا گانے والوں کا۔ یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ کسی نے پوچھا مجھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ مارکہ حق کی خوشی برسی منا رہے ہیں، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، پورا بیان نہیں کرتا۔ حدیث پاک کی تمام کتابوں میں موجود ہے، بدر والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد روزے سے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، رب کو یاد کر رہے تھے، اور ابو جہل جو لشکر لے کے آیا تھا اس کے ساتھ کنجریاں تھیں، طوائفیں تھیں، گانے والیاں تھیں، اور شراب اور شباب اور جانور تھے، اونٹ سے ذبح کرنے کے لیے، گوشت کھاؤ، شراب پیو، عیاشی کرو اور مسلمانوں سے لڑو۔ ان کا انجام جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ 313 نے کس طرح 1000 کے لشکر کو تیس نیس کر دیا، اڑا کے رکھ دیا۔ ان کے پاس F-35 بھی نہیں تھے، 17 تھرنڈر بھی نہیں تھے، کوئی میزائل بھی نہیں تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، چند ایک تیر کمان تھے، اور بہت سارے تو ڈنڈا اور سوٹی پکڑے ہوئے تھے۔ وہ جذبے سے، جذبہ حق، مارکہ حق وہ تھا۔ اور آپ کا اصرار ہے کہ جو انڈیا سے ہم لڑے یہ بھی مارکہ حق تھا، تو پھر اسے مارکہ حق کی طرح منائیں، بدنام نہ کریں۔ اس میں اللہ نے پاکستانی فوج کو فتح و نصرت عطا فرمائی، عالم اسلام کا سر فخر سے بلند ہوا۔ کیا یہ چاہیے نہیں تھا کہ ہم اس روز اللہ کا شکر ادا کرتے؟ مریم صاحبہ نے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ یہ شاید کوئی انویسٹیگیشن کرنے والا صحافی عدالت میں جا کے کوئی ان سے اعداد و شمار لے کے اس ناچ گانے پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ اس قوم کا جس کا ہر 8 دن بعد 15، 20، 2500 روپیہ تیل کی قیمت بڑھتے 415 پہ پہنچ گئی، اس کا کتنا پیسہ ناچ گانے پہ خرچ ہوا غریب قوم کا؟ یہ شاید اللہ کسی صحافی کو توفیق دے، اور وہ عدالت سے جا کے، اس لیے کہ انفارمیشن تو حق ہے کہ انفارمیشن دی جائے، ہمارے آئین میں موجود ہے، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اب پہلے بہت ساری درخواستیں ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی شاید کوئی لے کے اس پہ ناچ گانے پہ کتنا خرچ ہوا۔ اور میرا سوال یہ ہے ان مولویوں سے، ان سرکاری مولویوں سے، ان پیٹ کے بندوں سے سوال ہے کہ جو ناچ گانا کر کے، کنجر خانہ کر کے مارکہ حق منا رہے ہیں، سرکاری مولوی دعائیں کریں، یا اللہ
نواز شریف کی عمر میں برکت فرما دے، یا اللہ شہباز شریف کی عمر میں برکت فرما دے، یا اللہ مریم کو اور زیادہ اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولوی دعا کر رہا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ گالیاں تو دیتے ہیں مجھے سن کے، میں گالیاں کھا لوں گا، لیکن صرف ان کو احساس دلا رہا ہوں، خدا رسول کا واسطہ علماء کی بدنامی نہ کرواؤ، علم کی بدنامی نہ کرواؤ، اس سنت کی بدنامی نہ کرواؤ، حق بات کہو۔ ان سے کہو منائیں، ہم سب مناتے ہیں، ہم نے بھی جمعہ میں دعا کی الحمدللہ۔ اللہ ان مجاہدوں کو، غازیوں کو، شہیدوں کو بہت بلند درجات عطا فرمائے، لیکن یہ آپ مارکہ حق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مارکہ حق ایسے کنجر خانے لگانے کے لیے کیا گیا تھا؟ مارکہ حق سے تو قوم کو جہاد کا درس ملا، قوم کو بتایا گیا کہ بھائی اس طرح زندہ قومیں جیتی ہیں، زندہ قومیں اس طرح دشمن کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں، زندہ قومیں اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہیں، بنیان مرصوص بنتی ہیں۔ یہ ناچ گانا کروا کے طوائفوں کے نام، گلوکاراؤں کے نام تو سارے آپ نے ٹی وی پہ اخباروں میں پڑھ لیے، اشتہار دیے گئے بڑے بڑے۔ رات 12 بجے پھر جا کے، پتہ نہیں 12 بجے تھے کیا ٹائم تھا، ایک دم چاند بازی شروع ہو گئی۔ میں نے پریشان ہوا، بچوں سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ آتش بازی ہو رہی۔ مارکہ حق جیتنے والوں نے بدر میں سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور زیادہ رب کے دربار میں جھک گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دشمن پہ فتح عطا فرمائی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس غریب قوم کا پیسہ جو بجلی اور پٹرول گیس کے بلوں سے ماری ہوئی ہے قوم بیچاری، جو موٹر سائیکل میں دیہڑی دار اب بیچارہ پٹرول بھی نہیں ڈلوا سکتا، اس قوم کا پیسہ کس پہ؟ میوزک کنسرٹ، مارکہ حق کی خوشی منانے کے لیے، مولویوں کے کنونشن، استحکام پاکستان، دعائیں کن کے لیے ہو رہی ہیں؟ ظالموں کے لیے دعائیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ظالموں کا ساتھی ہے، جو ظالموں کا ساتھ دے گا، وہ ظالموں کے ساتھ اٹھے گا، اور دعائیں کرنے والے اکیلے بیٹھو۔ یہاں ذرا اس سے پوچھو کہ تم جن کے لیے دعائیں کر رہے ہو وہ ان دعاؤں کے مستحق ہیں؟ دعائیں صرف ان فوجیوں کے لیے جو لڑے، جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا۔ یہاں دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں جو میوزک کنسرٹ منا رہے ہیں، جو مارکہ حق کا حق ادا نہیں کر رہے بلکہ مذاق اڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اور قوم رحم کے قابل وہی ہوتی ہے جو کام ایسے کرے جن پہ اللہ رحم فرماتا ہے، اور جو قوم کام الٹے کرے اور امید رحم کی رکھے اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کل جمعہ والی تقریر بھی ڈالی ہوئی تھی حضرت صاحب نے، اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، آیت مبارک سنائی تھی، عرض نہیں کی تھی، بیان کی تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ ایمان، تقوی، خوف خدا، دو چیزیں ہوں گی تو برکات من السماء، اللہ کی برکتیں آسمانوں اور زمینوں سے نازل ہوں گی۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، مجاہدوں، غازیوں، شہیدوں کے درجات بلند فرمائے۔